الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين صدق الله العظيم. السلام علیکم. اس کو لگانا ہے. کیا لگانا ہے؟ اسی پہ بات کرنا ہے. اس کی آواز جاتی وہاں پہ یا نہیں آئیں گے اور نہیں آئی تو دعا کے کیا ضروری ہے؟ نہیں، آن لائن جانے کے لیے ہے یہ، خالی آن لائن جاتی ہے آواز. پھر یہ یہاں کے لیے نہیں ہے یہ، خالی آن لائن کے لیے. اچھا السلام علیکم. جا چکا ہے اور ہمارے اعلامیوں میں اس کا ذکر ہے. آج آپ ہمارے درمیان آپ کے جانے پہچانے مقرر حافظ محمد رشاد الدین صاحب تشریف فرما ہیں اور انہوں نے ہماری اس محفل کو مخاطب کرنے کے لیے جو عنوان دیا ہے وہ عنوان ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور انقلاب کامل. حضرات، آج کے مقرر صاحب آپ کے لیے نئے نہیں ہیں. آپ کو تو اس کا علم ہے کہ انہوں نے نہ صرف یہ کہ ہمارے ساتھ محافل کے لیے تعاون کیا، بلکہ وہ جمعہ کے واعظ میں بھی وہ تشریف لاتے ہیں اور ہم نے اپنی صلاحیتوں سے مستفید کرنے کا موقع دیتے ہیں. چنانچہ آج جو محفل ہے اس کے لیے وہ مخاطب کر رہے ہیں، جیسے میں نے کہا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور انقلاب کامل کے عنوان سے. میں آپ کا زیادہ وقت لیے بغیر آج کی تکلیف سے آپ سب کو بھی گزرنا پڑا. کافی بارش رہی اور وہ بارش کی وجہ سے ہماری حاضری بھی تھوڑی متاثر ہے، لیکن یہ ہے کہ اللہ کا فضل ہے کہ ہماری محفل حسب پروگرام جاری و ساری ہے. میں آج کے ہمارے مقرر صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ ہمیں اپنے خطاب سے سرفراز فرمائیں. کھڑے رہ کے کرنا ایسے چل سکتا. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وقال سبحانه وتعالى
هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون وقال تعالى إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صدق اللہ العظیم۔ تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے، ہم اسی کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں، صرف اسی کی بڑائی اور کبریائی کو تسلیم کرتے ہیں، اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ زندگی اور موت صرف اسی کے اختیار میں ہیں، بیماری و شفا کا دینا بھی اسی کے تصرف میں ہے، عزت اور ذلت کا دینے والا بھی وہی ہے، رزق میں تنگی و فراخی کا دینے والا بھی وہی ہے۔ اسی طرح قوموں کا عروج و زوال بھی تنہا اسی کے اختیار میں ہے۔ درود و سلام تمام انبیاء اور مرسلین پر، بالخصوص خاتم النبیین محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ سامعین محترم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے اندر جو انقلاب برپا کیا، اس انقلاب کو دوسرے دنیا کے انقلابات سے اگر ہم بہت سرسری طور پر بھی کمپیئر کر کے دیکھیں تو یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ ایک بلڈ لیس ریولیوشن تھا، کہ غیر خونی انقلاب تھا جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے برپا کیا۔ انقلاب روس آیا تو 6 لاکھ سے زائد انسانوں کی جانیں لے کر آیا۔ انگلینڈ کا انقلاب آیا تو اس سے کئی زیادہ انسانوں کی جانیں گئیں۔ پہلی جنگ عظیم ہوئی تو اس کے اندر لاکھوں انسان مارے گئے۔ دوسری جنگ عظیم میں تو اور زیادہ بڑی تباہی ہوئی، ہیروشیما اور ناگاساکی مکمل تباہ ہو گئے۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جملہ 82 جنگیں لڑی گئیں، 82 جنگیں، جس میں سے 26 میں تو آپ نے خود حصہ لیا بنفس نفیس۔ باقی مقامات پر آپ نے چھوٹے چھوٹے گروپس بنا کر، کبھی بڑا لشکر بھی بنا کر بھیجایا۔ تو جملہ آپ کی جو 23 سالہ نبوی زندگی ہے، اس زندگی کی تاریخ یہ بتلاتی ہے کہ 82 جنگیں اس پیریڈ کے اندر ہوئیں۔ ان 82 جنگوں میں 459 مسلمان شہید ہوئے اور ٹھیک اتنی ہی تعداد میں کفار مارے گئے۔ اور اسی وجہ سے سیرت نگاروں نے کیلکولیٹ کر کے ایوریج نکال کر یہ بات بتلائی ہے کہ ایک جنگ میں ایوریج 11.2 آدمی مارا گیا بس۔ گویا ایک جنگ میں 11 سے کچھ زائد آدمی مارے جانے کا مطلب کیا اسے کوئی خونی انقلاب کہا جا سکتا ہے؟ گویا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا برپا کیا ہوا انقلاب اتنا زبردست انقلاب تھا کہ اس انقلاب نے خود انسانی خون کی عظمت اور حرمت کو دنیا کے سامنے لا کر بتلایا۔ اور ایسا نہیں تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا برپا کیا ہوا یہ انقلاب اتفاق سے بلڈ لیس ریولیوشن ہو گیا، بلکہ اللہ کے رسول کی اسٹریٹجیز ہی کچھ اس قسم کی تھیں کہ آپ چاہتے تھے کہ کم سے کم انسانی جانوں کا نقصان ہو۔ مثال کے طور پر صرف 2 چیزیں میں آپ کے سامنے رکھوں۔ بدر کی جنگ کے بعد 70 قیدی ہاتھ میں آئے تھے۔ اللہ کے رسول چاہتے تو انہیں قتل کر سکتے تھے، لیکن اللہ کے رسول نے ان کو قتل نہیں کیا، فدیہ لے کر چھوڑ دیا۔ رقم نہیں تھی فدیہ کی تو یہ بتایا کہ پڑھا دو ہمارے 10 بچوں کو، اور ان کو چھوڑ دیا۔ اسی طریقے سے مکے کی فتح کے موقع پر اللہ کے رسول کے پاس 10,000 کا لشکر جرار تھا، اور ایسا طاقتور لشکر تھا کہ اس کا مقابلہ کرنے کی کوئی طاقت اہل مکہ کے پاس نہیں تھی۔ اور اگر اہل مکہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھلا چیلنج کر کے جاتے مدینے سے مکے کو، اور کسی کھلے میدان میں ان سے مدبھیڑ ہوتی، ٹکراؤ ہوتا، تو یقینی طور پر اس بات کا امکان تھا کہ مکے کے لوگوں کی ایک بڑی تعداد ماری جاتی اور مسلمانوں کی جانوں کا بھی کچھ نہ کچھ نقصان ہوتا۔ لیکن اللہ کے رسول نے اس موقع پر جو اسٹریٹجی اپنائی وہ یہ تھی کہ آپ نے اس ہائی وے پر بھی سفر نہیں کیا جو مدینے سے مکے کو جاتی۔ ایک لمبا پھیرا آپ نے لگایا، پتھراؤ والا راستہ، اور اتنی سیکریسی مینٹین کی کہ ایک موقع پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ عائشہ کہ تم جانتی ہو کہ اللہ کے رسول کہاں جانے کا ارادہ رکھتے ہیں؟ اللہ کے رسول نے تیاری کا حکم دے دیا، لیکن اس موقع پر حضرت ابوبکر کو بھی نہیں بتلایا اور اپنی چہیتی بیوی ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو بھی نہیں بتلایا کہ کہاں جانے کا ارادہ۔
اتنی سیکریسی اللہ کے رسول نے مینٹین کی۔ حضرت عائشہ نے کہا کہ ابا جان مجھے بھی نہیں معلوم، اور پھر اس کے بعد سفر کر کے اچانک اللہ کے رسول وادی فاطمہ میں پہنچے اور وہاں پر خیمے گاڑ دیے، اور پھر حضرت عباس جو مسلمان ہو گئے تھے لیکن اسلام کو چھپائے ہوئے مکے ہی میں مقیم تھے، ان کو کہا کہ کسی پہاڑ کی بلند چوٹی پر لے جاؤ، وہاں سے ابو سفیان کو نظارہ کراؤ۔ اور ابو سفیان نے جب وہ نظارہ کیا تو وہ مروب ہو گیا اور وہ سمجھ گیا کہ اب اس بڑے لشکر کا مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں، اور وہ سرنڈر ہو گیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ عام معافی کا اعلان کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں انٹر ہوئے۔ صرف ایک جگہ چند سرپھرے نوجوانوں نے مدافعت کی، پتھراؤ کیا، مقابلے کے لیے آئے، تو 12 یا 13، بعض روایات 12 کہتی ہیں، بعض روایات 13 اہل مکہ میں سے اتنے لوگ مارے گئے بس۔ اور مکے کی وہ زبردست تاریخی فتح جس نے پورے جزیرہ نمائے عرب کی تاریخ کے اوپر، نہ صرف جزیرہ نمائے عرب کی تاریخ پر بلکہ اطراف کے ممالک کے اوپر بھی بہت گہرا اثر چھوڑا، اتنا زبردست فتح کا کام اللہ کے رسول نے صرف 12-13 جانوں کے اطلاف کے ذریعے سے حاصل کر لیا۔ حالانکہ موقع تھا، اس موقع پر اللہ کے رسول چاہتے تو خون بہاتے ہوئے داخل ہو سکتے تھے، داخل ہونے کے بعد بڑے پیمانے پر قتل و غارت گری کی جا سکتی تھی، نقصان پہنچایا جا سکتا تھا، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اسٹریٹجی ہمیشہ یہ رہی کہ انسانوں کا خون کم سے کم بہایا جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انقلاب کو برپا کرنے کے لیے جس پالیسی کو اختیار کیا تھا وہ 3 اسٹیپ کی پالیسی تھی، اور ان 3 مرحلوں سے گزرے بغیر دنیا میں کوئی انقلاب اگر آ بھی جائے تو وہ انقلاب پائیدار انقلاب اور ہمگیر تبدیلی کا انقلاب نہیں مانا جا سکتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ٹارگٹ تھا فرد کا ارتقاء یا فرد کی تبدیلی، فرد کی تربیت۔ یہ آپ کے برپا کیے ہوئے انقلاب کا پہلا قدم تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک فرد کو تبدیل کرنے کا کام کیا۔ تبدیل کیا تو اس طریقے سے تبدیل کیا کہ سب سے پہلے ان کا عقیدہ تبدیل کیا۔ بتوں کے آگے سر جھکانے والے، اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے بتوں کے آگے اپنی فریادیں رکھنے والے، وہ اس طریقے سے تبدیل ہوئے کہ انہوں نے آگے چل کر اپنے ہاتھوں سے اپنے بنائے ہوئے بتوں کو ضائع کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عقیدہ ان کا تبدیل کیا، اس کے بعد ان کے لیے عبادات کا طریقہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا۔ دین کا جو غلط تصور تھا اس کو اللہ کے رسول نے ذہنوں سے نکال کر پھینک دیا۔ اتنا غلط تصور دین کا اس موقع پر رائج ہو چکا تھا، وجہ اس کی یہ تھی کہ سینٹ پال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کی ابتدا میں تو مخالفت کرتا رہا، بعد میں اس نے عیسائیت کو قبول کرنے کا اعلان کیا، اور اعلان کرنے کے بعد اس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دین میں بڑے پیمانے پر تبدیلیاں کر دی۔ بائبل کے اندر بڑی تحریفات اس نے کر دی۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ آسمانی دین جو آیا تھا جبرائیل امین ہی کے ذریعے سے وہ محفوظ نہیں رہ سکا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے پہنچنے تک تو رہبانیت انہوں نے اس طریقے سے اختیار کر لی تھی کہ کوئی نیک آدمی کے بارے میں یہ تصور ہی نہیں تھا کہ وہ شادی کرے گا۔ آدمی کی نیکی اس کے بغیر نکاح کے رہنے کے ساتھ ہی تصور کی جا سکتی تھی۔ کوئی آدمی دنیا کو ترک کرے بغیر ولی بننے کا تصور نہیں تھا ان کے پاس۔ ترک نکاح، ترک دنیا، ترک جائز لذتیں، مباح تفریحات، ہر چیز پر پابندی لگا دی تھی انہوں نے۔ دین کا ایسا عجیب و غریب تصور بنا کر رکھا تھا کہ ایک دیندار آدمی کو دنیا سے عملاً کوئی واسطہ ہی نہیں رہنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تصور کے اوپر ایک زبردست قسم کی کاری ضرب لگائی، اور اس غلط تصور کو ذہنوں سے نکال کر پھینکا، اور بتایا کہ دیکھو اسلام نکاح کی تعلیم دیتا ہے، نکاح میری سنت ہے، جو میری سنت سے منہ موڑے اس کا مجھ سے تعلق نہیں ہے۔ صحابہ ایک موقع پر اللہ کے رسول کے غیاب میں آئے تھے، حضرت عائشہ سے گفتگو کی تھی، اور پھر اس کے بعد ایک نے کہا تھا کہ میں ہمیشہ روزے رکھوں گا، نفل روزے، ایک نے کہا تھا کہ ہمیشہ میں رات بھر قیام کروں گا، ایک نے کہا کہ میں کبھی عورتوں کے پاس نہیں جاؤں گا، بیویوں کے پاس نہیں جاؤں گا۔
اللہ کے رسول کو معلوم ہوا تو اللہ کے رسول نے کہا کہ انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ میں کبھی نفل روزہ رکھتا بھی ہوں، کبھی نہیں بھی رکھتا۔ میں رات کے کچھ حصے کو قیام بھی کرتا ہوں، رات کے کچھ حصے میں اللہ کو یاد بھی کرتا ہوں، رات کے کچھ حصے میں اپنی بیویوں کے پاس بھی جاتا ہوں۔ اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بھی بتلائی کہ دیکھو میں نکاح بھی کرتا ہوں۔ تو یہ جو غلط تصورات تھے اللہ کے رسول نے ان کو نکال کر پھینکا۔ آپ نے اپنی بیوی کو کرتب دکھائے، وحشیوں کے بتلایا کہ دیکھو جائز تفریح اسلام کے اندر جائز۔ مقابلے اللہ کے رسول نے خود منعقد کروائے کئی موقع پر۔ روٹین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ تھا کہ سالانہ مقابلے ہوا کرتے تھے، اور اونٹ دوڑ کے مقابلوں کے انعامات اللہ کے رسول فرض سے لے کر فور تک اپنے ہاتھوں سے دیا کرتے تھے۔ تیر اندازی کرنے والوں کو اللہ کے رسول انکریج کیا کرتے تھے۔ ایک موقع پر لوگ تیر اندازی کر رہے تھے تو اللہ کے رسول نے اس موقع پر کہا کہ دیکھو تیر چلاؤ، تمہارے باپ اسماعیل علیہ السلام بھی بڑے اچھے تیر انداز تھے، لیکن جانور کے اوپر، جاندار چیز کے اوپر تیر کی مشق مت کرو۔ روک دیا اللہ کے رسول نے۔ زندہ بکریوں پر لوگ تیر چلانے کی مشق کیا کرتے تھے، منع کر دیا اللہ کے رسول نے اس سے۔ تو اس طریقے سے اللہ کے رسول کا انسانیت کے اوپر یہ بڑا احسان ہے کہ مذہب کے معنی دنیا کو چھوڑ دینا، اس تصور کو اللہ کے رسول نے ذہنوں سے نکال کر بتایا کہ دیکھو صحیح تصور دین یہ ہے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کے محدود تصور کو بھی دلوں سے نکالا، ورنہ یہ تصور آج بھی ہے، مسلمانوں میں بھی ہے، اور اہل مغرب تو چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کا دین کا تصور اتنا ہی رہے کہ عقیدے اور عبادت کے معاملے میں تو ٹھیک ہے خدا کا دین رہنمائی کرے گا، مسجد اور مدرسوں کے معاملے میں تو خدا کا دین رہنمائی کرے گا، لیکن عقیدے اور عبادت سے آگے بڑھ کر خاندانی معاملات ہوں، تنازعات ہوں، لین دین کا معاملہ ہو، بزنس کی ڈیلنگ ہو، عدالت کا نظام ہو، سیاست اور حکومت ہو، معاشی مسائل ہوں، صلح ہو اور جنگ ہو، قیدیوں کے ساتھ رویہ ہو، کسی حکومت کی ایکسٹرنل پالیسی ہو، منسٹری آف فائنانس کا کام ہو، تقسیم بیت المال کے معاملات ہوں، مال غنیمت کی تقسیم کا معاملہ ہو، یہ ساری چیزوں کے بارے میں اللہ کے رسول نے بتلایا کہ اسلام ہر معاملے میں رہنمائی کرے گا۔ اس تصور کو نکال دیا کہ صرف عقیدے اور عبادت میں یہ دین رہنمائی کرے گا، باقی معاملے میں رہنمائی نہیں کرے گا، یہ دین بے بس ہے۔ یہ غلط تصور اللہ کے رسول نے ختم کیا۔ تو فرد کی تبدیلی کے لیے اللہ کے رسول نے یہ پہلا کام کیا کہ لوگوں کے تصور دین کو صحیح کر دیا۔ دوسرا اللہ کے رسول نے جو کام کیا وہ یہ کہ برائیوں کو لوگوں کے اندر سے نکالا، ایک ایک فرد کو چن چن کر اس کی خامی کو دور کرنے کے لیے اللہ کے رسول نے کوشش کی، اور اس طریقے سے اللہ کے رسول کو اس میدان کے اندر اللہ رب العالمین نے کامیابی عطا فرمائی کہ ایک موقع پر اس وقت کے سب سے بڑے دشمن اسلام ابو سفیان کو یہ اعتراف کرنے پر مجبور ہونا پڑا۔ اس نے کہا کہ واللہ محمد جس پتھر پر ہاتھ ڈالتے ہیں اسے ہیرا بنا کر چمکاتے ہیں، اور یہی بات ایک اورینٹلسٹ اپنی تحریر میں لکھتا ہے، ایک مستشرق، اس نے لکھا کہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ انسانی تاریخ میں سب سے زیادہ افراد سازی میں کسی کو کامیابی ملی ہے تو وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی، اور انہوں نے جس شخصیت کو ٹارگٹ کیا ہے اسے ہیرا بنایا ہے۔ یہ اسلام کے ایک مخالف کی تحریر۔ تو انسانوں کی کمزوریوں کو دور کرنا، اندازہ کیجئے کہ شراب پینے والوں کو شراب چھڑانا، زنا کرنے والوں کو زنا سے دور لے جانا، بیٹیوں کو دفن کر دینے والوں کے دلوں میں بیٹیوں کی قدر و قیمت پیدا کر دینا، مسافروں کو لوٹ مار کرنے والے مسافروں کے مہمان نواز بن جائیں۔ کیسی بڑی تبدیلی تھی یہ فرد کے اندر جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پیدا کی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرد کی تبدیلی کے معاملے میں یہ دوسرا بڑا کام تھا کہ برائیوں کو اللہ کے رسول نے ختم کیا معاشرے۔ اور تیسرا کام جو اللہ کے رسول نے کیا وہ خوبیوں کو پروان چڑھایا۔ لوگوں کی ایک ایک خوبی کو اللہ کے رسول نے انکریج کیا، اور ہر خوبی کو اللہ کے رسول نے ریکگنائز کیا اور کہا کہ دیکھو یہ چیز اللہ کو پسند ہے، اور اس کو مزید بڑھاوا دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔
جہاں کہیں محسوس ہوا کہ ان کے اندر یہ خوبی ہے، اللہ کے رسول نے اس پر پسندیدگی کا اظہار کیا۔ کسی کے اندر مستقل مزاجی ہے تو اللہ کے رسول نے اس کی تعریف کی، کسی کے اندر بہادری ہے تو اللہ کے رسول نے اس کی تعریف کی، کوئی محنت سے کام کرتا ہے تو اللہ کے رسول نے اس کی تعریف کی۔ مختلف مواقع پر اللہ کے رسول کی تاریخ کے اندر یہ مثالیں موجود ہیں۔ وقت نہیں ہے کہ بڑی تفصیل کے ساتھ میں ایک ایک بات کے لیے ایک ایک مثال رکھ سکوں، لیکن تاریخ کے اندر یہ ساری چیزیں موجود ہیں۔ محنت کرنے والے کے ہاتھ لے کر چوم لیے اللہ کے رسول نے جب اس نے کہا کہ یہ گٹے پڑے میرے ہاتھ پر مزدوری کرنے کی وجہ سے، تو قدم قدم پر انکریج کیا، لوگوں کو القاب سے نوازا، سیف اللہ کہا، کسی کو صدیق کہا، فاروق کہا، غنی کہا، یہ سارے کے سارے القاب اللہ کے رسول نے دی۔ تو اللہ کے رسول نے فرد کی تبدیلی کے لیے اس طریقے سے یہ 4 کام انجام دیے۔ ایک تو دین کے غلط تصور کو صحیح کیا، دوسرے دین کے محدود تصور کو اصل تصور دین کے اندر تبدیل کیا، تیسرے برائیوں کو نکالا، چوتھے خوبیوں کو پروان چڑھایا۔ تو یہ فرد کی تبدیلی کا ایک اہم کام تھا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ انقلاب اگر صرف افراد کسی معاشرے کے اندر تبدیل ہو جائیں تو نہیں آ سکتا۔ مان لیجئے کہ میں اپنے گھر کے اندر اکیلا ہوں اور چاہتا ہوں کہ ایک سادہ نکاح کروں، تو میرے لیے معاشرہ پوری کی پوری مشکل کھڑا کر دے گا، خاندان کے لوگ اس کے لیے تیار نہیں ہوں گے، سوسائٹی میں قدم قدم پر ریزسٹنس ہوگا، رکاوٹیں کھڑا کرنے کے لیے لوگ تیار ہو جائیں گے۔ لیکن اگر میرے ہم خیال لوگ آہستہ آہستہ معاشرے میں بڑھیں اور سوسائٹی کے اندر مجموعی طور پر یہ کلچر پروان چڑھ جائے تو پھر اس کے بعد مخالفتیں خود بخود دب جائیں گی۔ تو اللہ کے رسول نے فرد کی تبدیلی کے بعد جو دوسرا اہم کام انجام دیا وہ معاشرے کی تعمیر کا کام تھا، سوسائٹی کو چینج کرنے کا کام تھا۔ اس کے لیے پورے ماحول کو اللہ کے رسول کو بدلنا پڑا، اور اس ماحول کو بدلنے کے لیے اللہ کے رسول نے جو اقدام کیے ان میں ایک اہم قدم تھا، آپ نے دار ارقم کو مرکز تربیت بنایا۔ یہ ایک ایسا مرکز تھا جہاں پر لوگ آتے، قرآن سیکھتے، سناتے، وہاں پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی آیات نازل ہوتی تو اللہ کے رسول دار ارقم میں پہنچ کر موجود لوگوں کو سناتے، کوئی اسلام قبول کرنا چاہتا تو صحابہ ان کو وہاں پر لے کر آتے۔ حضرت عمر وہیں پہنچے اسلام قبول کرنے کے لیے، حضرت علی نے حضرت ابو ذر غفاری کو وہیں پر لایا اسلام قبول کرنے کے لیے۔ تو وہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کی تربیت کا سامان کرتے۔ وہ دار ارقم اس طریقے سے ان کے لیے ایک بڑا مرکز تربیت بن گیا تھا، اور یہ ساتھ ساتھ پیرلل تھا دار الندوہ کے۔ دار الندوہ وہ مقام تھا جہاں پر اہل مکہ ان کے سرداران جمع ہو کر سازشیں کرتے، اور ہمارے سیرت نگاروں نے لکھا کہ وہ دار الندوہ ان کے لیے لگ بھگ پارلیمنٹ کی حیثیت رکھتا تھا، جہاں وہ سارے اہم ڈیسیشنز لیا کرتے تھے، اور ان میں سرداران ہی کو انٹری ملا کرتی تھی۔ خاص طور پر جب کوئی نازک ڈیبیٹ کا معاملہ آ جاتا تو اس موقع پر سرداروں ہی کو انٹری ملا کرتی تھی۔ تو دار الندوہ کے بالمقابل اللہ کے رسول نے دار ارقم بنایا، تو یہ مرکز مشاورت بھی بنا مسلمانوں کے لیے اور یہ مرکز تربیت بھی بن گیا مسلمانوں کے لیے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے معاشرے کو تبدیل کرنے کے لیے صرف یہ ایک کام نہیں کیا کہ اس مرکز کے ذریعے سے اللہ کے رسول نے کام کیا، بلکہ ہجرت کی بھی اجازت دی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ جس وقت ظلم بڑھ گیا تھا تو حبشہ کی طرف ہجرت کی پہلے اجازت دی، اور حبشہ کے لیے جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ سفر کر رہے تھے تو اللہ کے رسول نے ان کو بھی انکریج کیا۔ انکریج کرتے ہوئے اللہ کے رسول نے کہا کہ روئے زمین پر حضرت ابراہیم اور ان کی بیوی کے بعد یہ پہلا جوڑا ہے جو راہ خدا میں ہجرت کے لیے نکلا۔ ہجرت کرنے والوں کو، حبشہ جانے والوں کو اللہ کے رسول نے اس طریقے سے انکریج کیا۔ پھر اس موقع پر جبکہ مدینہ ہجرت کرنے کا مرحلہ آیا، بعض لوگ تذبذب کا شکار تھے کہ یہاں ہمارا بڑا بزنس ہے، وہ بزنس ڈوب جائے گا، کسی کو جان کا خطرہ محسوس ہو رہا تھا، مدینے میں سیکیورٹی ملے گی نہیں ملے گی، مہاجر بن جائیں گے، اجنبی بن جائیں گے، نہیں معلوم کیا حالات ہوں گے۔ تو اللہ کے رسول نے یہ تصور ان کے سامنے رکھا کہ دیکھو جان تو جانی ہے، مکے میں جائے گی، مدینے میں جائے گی، کہیں نہ کہیں جائے گی۔
اور اگر مال کے بارے میں فکر مند ہو تو جان لو کہ جو اللہ مکے میں مالدار بنانے پر قدرت رکھتا ہے وہ اللہ مدینے میں بھی مالدار بنا سکتا ہے۔ یہ تصور ان کے سامنے لایا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طریقے سے لوگوں کو، معاشرے کو مجموعی طور پر تیار کرنے کے لیے آہستہ آہستہ فضا ہموار کی۔ پھر اللہ کے رسول نے یہ میسیج عام کیا کہ ہمارے دروازے ہر دشمن کے لیے ہر موقع پر کھلے رہیں گے۔ سوسائٹی کو چینج کرنے کے خواہش مند اگر تنگ نظر ہو جائیں، لوگوں کی غلطیوں پر انتقام لینے کے لیے بیٹھ جائیں تو ان کے ہاتھوں سے بڑا کام کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ایسے دشمنوں کے ساتھ درگزر کیا جن کے بارے میں انسان اگر غور کر کے دیکھے تو عقل حیران ہو جائے۔ ابو جہل کا وہ بیٹا جس نے جنگ بدر کے بعد تقریریں کر کر کے مزید اپنے دو ساتھیوں کے ساتھ جنگ احد کے لیے ماحول تیار کیا تھا، ماحول گرم کیا تھا، اس نے جب احساس ہوا کشتی کے ڈوبتے وقت اور اس نے اللہ سے اپنے دل میں وعدہ کیا کہ اگر میں بچ جاؤں اور اس بھنور سے کشتی نکل جائے تو میں جاؤں گا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت قبول کر لوں گا، اور کشتی بچ گئی۔ لیکن اسے ایک قسم کی بے چینی تھی کہ نہیں معلوم میں جاؤں تو وہ میرے ساتھ کیا معاملہ کریں گے۔ لیکن جب وہ پہنچا تو اس کی حیرت کی انتہا نہیں ہوئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جگہ سے اٹھ کر کھڑے ہو گئے استقبال کرنے کے لیے۔ کہا مرحبا الراکب المہاجر، خوش آمدید ہے مہاجر مسافر سوار۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس رویے کو دیکھنے کے ساتھ ہی فوراً بغیر کسی تکلف کے اس نے کہہ دیا کہ اللہ کے رسول میں ایمان لانے کے لیے آیا۔ ماحول اس طریقے سے اللہ کے رسول نے پروان چڑھایا کہ اس ماحول میں باہر سے آنے والے لوگوں نے بھی یہ محسوس نہیں کیا کہ وہ اجنبی ہیں۔ تصور کیجئے کہ روم سے حضرت صہیب رومی آئے ہوئے ہیں، فارس سے حضرت سلمان فارسی آئے ہوئے ہیں، حبشہ سے حضرت بلال حبشی آئے ہوئے ہیں، لیکن یہ لوگ اپنے آپ کو کہتے تھے کہ ہم ابن الاسلام ہیں، ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت میں شامل ہیں۔ حضرت بلال اتنے اعتماد کے ساتھ بولا کرتے تھے، اس لیے کہ ان کے ساتھ نبی کا رویہ اس قسم کا تھا، ماحول اس قسم کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تیار کیا تھا۔ یہ ماحول کی تبدیلی ہی تھی جس کے نتیجے میں دنیا نے وہ وقت بھی دیکھا کہ حبشہ کے موقع پر وہ سہیل ابن عمر جنہیں دستاویز لکھتے ہوئے لفظ محمد کے ساتھ رسول اللہ لکھنے پر اعتراض تھا، وہ سہیل ابن عمر بالآخر مسلمان ہوئے اور خانہ کعبہ کے صحن میں کھڑے ہو کر اللہ کے رسول کے سچا ہونے کی گواہی علی اعلان انہوں نے دی۔ دنیا نے وہ بھی دیکھا کہ حدیبیہ کی صلح کے پہلے راؤنڈ کی بات چیت کے لیے عروہ ابن مسعود آئے تھے، سہیل ابن عمر تو فائنل راؤنڈ کی بات چیت کے لیے آئے تھے۔ یہ عروہ ابن مسعود جب واپس گئے تو واپس جانے کے بعد انہوں نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ دیکھو میں نے دنیا کے بڑے بڑے درباروں کے نظارے کیے، میں شاہ ایران کے دربار کو گیا ہوں اور کسریٰ کی شان و شوکت میں نے دیکھی، میں قیصر روم کے دربار کو گیا ہوں اور وہاں کے دربار کی میں نے شان و شوکت دی، میں نے نجاشی کا بھی دربار دیکھا ہے، لیکن واللہ میں نے کسی جگہ لوگوں کو اپنے سردار سے ایسی محبت کرتے نہیں دیکھا جیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی ان کو چاہتے ہیں، اشارے کے منتظر رہتے ہیں اور ان کے اشارے کو حکم سمجھ کر لپک پڑتے ہیں۔ اور محبت کی کیفیت یہ ہے کہ وضو کے پانی کو زمین پر گرتے ہوئے دیکھنا نہیں چاہتے، آگے بڑھ بڑھ کر ہاتھوں میں لے کر چہرے پر ملتے۔ یہ محبت میں نے کسی دربار کے اندر نہیں دیکھی۔ ماحول کچھ اس قسم کا بنا کہ ہمدردی عام ہوئی، فیاضی عام ہوئی، مربت عام ہوئی، سخاوت عام ہوئی، نرم دلی عام ہوئی، عفو درگزر عام ہوا، ماحول پورا کا پورا اس رنگ میں ڈھلنے لگا کہ لوگوں کے معیارات بدل گئے، پیمانے بدل گئے، پورے کے پورے زندگی کے اسٹینڈرڈز لوگوں کے سامنے چینج ہوتے چلے گئے۔ مال و دولت سب کچھ ہے، یہ تصور ختم ہوا، تصور یہ عام ہوا کہ خدا ترسی خدا کی نگاہ میں سب سے اہم ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طریقے سے یہ دوسرا اقدام کیا تھا کہ فرد کی تبدیلی کے بعد معاشرے کو تبدیل کیا۔
اور اس کے نتیجے میں نیکی کا کلچر عام ہوا، برائیاں آہستہ آہستہ کرنا مشکل ہونے لگا۔ اور پھر آخری کام اللہ کے رسول نے اس انقلاب کے لیے جو کیا وہ ریاست کی تشکیل کا کام۔ فرد چینج ہو جائے، سوسائٹی کے اندر بڑے پیمانے پر تبدیلی آ جائے، لیکن حکومت ہمیشہ مخالف ہو تو ظاہری بات ہے قدم قدم پر مشکلات پیش آئیں گی، اور حکمران تو زندگی کے ہر شعبے پر انفلوئنس کیا کرتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول نے ریاست کی تشکیل کے لیے جو بڑا قدم اٹھایا، نبی کی زندگی کا سب سے بڑا فیصلہ اگر کوئی تھا تو اپنے ہیڈ کوارٹر کی تبدیلی کا فیصلہ تھا۔ مکے کے بجائے مدینے کو اپنا ہیڈ کوارٹر بنانا اور اس کو مستقل دارالاسلام کی شکل دے دینا، اس طریقے سے شکل دینا کہ وہ مدینۃ النبی کے نام سے مشہور ہو جائے، ورنہ اس کا اصل نام تو یثرب تھا۔ اللہ کے رسول کی زندگی کا یہ بہت بڑا ڈیسیشن اس لیے تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے سے بے پناہ محبت تھی۔ چھوڑتے چھوڑتے بھی آپ نے مکے کی طرف دیکھ کر کہا کہ اے مکہ، میں تجھے چھوڑنا کبھی گوارا نہیں کرتا، لیکن کیا کروں کہ یہاں کے رہنے والے میرا جینا دو بھر کر چکے ہیں۔ وطن سے اتنی محبت تھی اللہ کے رسول کو، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بڑا ڈیسیشن لیا اور اللہ کے رسول نے وطن کو چھوڑا، ایک نیا ہیڈ کوارٹر بنایا۔ اب جب نیا ہیڈ کوارٹر بنایا تو وہاں پر ایک نیا مرکز بھی اللہ کے رسول نے تعمیر کیا، مسجد نبوی کی شکل میں۔ اب وہ مرکز تربیت بھی تھا، مرکز ہدایت بھی تھا، وہ عدالت بھی تھی، وہ وہاں پر بیت المال کی رقومات بھی رکھی جاتی تھی، وہاں سے لوگوں کو خطوط بھی لکھے جاتے تھے اس مسجد کے آفس سے۔ پورے سربراہان مملکت کو جو خطوط لکھ کر بھیجے گئے اسی مسجد نبوی کے دفتر سے۔ لشکر وہاں سے نکلتے تھے، وہیں پر واپس آتے تھے، دنیا بھر کے ڈیلیگیشنز وہیں پر آتے تھے۔ حبشہ کے بادشاہ کو پیغام پہنچا، عمان کے بادشاہ کو پیغام پہنچا، بحرین کے بادشاہ کو پیغام پہنچا، شاہ مخوخص کو پیغام پہنچا، قیصر روم کے پاس نبی کا نمائندہ پہنچا۔ یہ سارے کے سارے کام اسی دفتر سے پیغام لے کر لوگوں لے کر گئے، اور ہر ایک نے کیا ریسپانس دیا تاریخ کے اندر وہ بھی موجود۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کے اندر ہجرت کرنے کے بعد نیا مرکز بھی بنایا، نئی منڈی بھی بنائی۔ ایسا نہیں تھا کہ پھر صرف مسجد کے معاملات تھے، بلکہ اللہ کے رسول نے ایک نئی منڈی بنائی، اس لیے کہ یہودی لابی کا وہاں کی منڈی اور مارکیٹ پر اتنا زبردست زور تھا کہ کسی نئے تاجر کو وہاں پنپنے نہیں دیتے تھے۔ جس طریقے سے ہمارے پاس برہمن لابی کیا کرتی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نئی منڈی بنائی، ایک نئی مارکیٹ کو لانچ کیا اور اعلان کیا کہ جو کوئی ہماری اس منڈی میں آ کر تجارت کرے گا اللہ اسے ڈبل اجر سے نوازے گا۔ کہاں دین کا تصور یہ کہ عقیدے اور عبادت کے آگے دین کی بات مت کرو، کہاں یہ تصور کہ اس بازار میں آ کر بزنس کرو تو اللہ تمہیں ڈبل اجر دے گا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اس مارکیٹ کے اندر بزنس مین آنے لگے اور کچھ دنوں میں یہودی لابی کا پورا زور ٹوٹ کر رہ گیا۔ پیرالل مارکیٹ قائم ہو گئی یہودی مارکیٹ کے۔ تو مسجد بھی بنائی اللہ کے رسول نے، وہاں نئی مارکیٹ بھی بنائی، اور پھر وہاں پر اللہ کے رسول نے ایک ایگریمنٹ کیا۔ ایک ایسا ایگریمنٹ تھا جس کے اندر مدینے کے سارے گروپس کے نمائندے موجود تھے، یہودیوں کے نمائندے بھی، وہاں پر جو لوگ مسلمان قبائل سے تعلق رکھتے تھے ان کے بھی، اور دیگر وہ قبائل جنہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا ان کے بھی۔ اور یہ بات طے پا گئی کہ یہ سارے کے سارے قبائل یہاں پر ہوں گے، لیکن ان کے سربراہ کی حیثیت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوگی۔ یہودیوں کے درمیان میں تنازع ہوگا تو بھی فیصلہ اللہ کے رسول کریں گے، تورات کے مطابق کریں گے۔ مسلمانوں کے درمیان میں جھگڑا ہوگا تو قرآن کے مطابق فیصلہ کریں گے، اور دیگر کوئی اگر قبائل کسی اور مذہب کو مانتے ہیں تو ان کے عقیدے کے مطابق فیصلہ ہوگا، لیکن فیصلہ کرنے والی ذات اللہ کے رسول کی ہوگی۔ اللہ کے رسول نے ریاست کی تشکیل کے ذریعے سے مجموعی طور پر وہاں پر ایک زبردست قسم کا، پائیدار قسم کا انقلاب لایا۔
تو فرد کی تبدیلی، معاشرے کی تعمیر، ریاست کی تشکیل، یہ 3 مراحل تھے جس سے گزرنے کے بعد یہ انقلاب کامل انقلاب ہوا، مکمل انقلاب ہوا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایسا نہیں ہوا کہ یہ انقلاب اچانک اپنے اثرات کو کھو بیٹھا، بلکہ دنیا نے دیکھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کچھ ہی عرصے میں وقت کی 2 سپر پاورز اس دعوت کے آگے ڈھیر ہوئی، اس طاقت کے آگے ڈھیر ہو گئی، اور دنیا میں اسلام اس تیزی کے ساتھ پھیلا کہ 1 صدی سے کم عرصے میں آدھی دنیا اسلام کے آگے سرنگوں ہو گئی۔ تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا برپا کیا ہوا انقلاب ہے۔ اور میں اپنی آخری بات کہتے ہوئے گفتگو کو ختم کروں۔ اللہ کے رسول تنہا اٹھے تھے، تنہا کوشش کی تھی، ایک کے بعد دیگر ایک آدمی کو کنونس کیا تھا، پیغام کو پھیلایا، اور پھر اس کے بعد یہ مختلف مرحلے تھے: دعوت، تربیت، تنظیم، ہجرت، جہاد، ریاست کی تشکیل۔ ہندوستان میں ہم مائنورٹی میں ہیں، یقیناً ہماری تعداد کم ہیں، لیکن وہاں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تنہا تھے، اور پھر اللہ کے رسول نے اپنی کوشش کا آغاز کیا۔ تو ہندوستان کے اندر بھی امت مسلمہ کی یہ ذمہ داری ہے کہ ایک فرد کو کنونس کرے، اسلام کا تعارف کروائے، دعوت اسلامی سے واقف کروائے، لوگوں کو اسلام کے نظام رحمت کے فوائد بتا کر ان کو قائل کروائے کہ یہ دین ہے جس کا فائدہ دنیا میں بھی ہے، جس کا فائدہ آخرت میں بھی ہے۔ یہاں کا سکون، یہاں کے مسائل کا حل اور آخرت کی کامیابی دونوں بھی اس دین کے ذریعے سے ممکن ہے، اور اس کے لیے بڑے پیمانے پر مسلمانوں میں اصلاح کا کام، شعور کی بیداری کا کام، غیر مسلموں میں دعوت کا کام، خدمت خلق کا کام، اور اس کے ذریعے سے بالآخر سوسائٹی کی تبدیلی، فرد کو تبدیل کرنا اور مجموعی طور پر ملک میں تبدیلی ممکن اسی وقت ہے جبکہ اس ملک کے اندر یہ کام بڑے پیمانے پر کیے جائیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے کو صحیح طور پر سمجھنے اور آپ کی اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، آمین وآخر دعوانا۔ حضرات، باوجود اس کے کہ آج بارش رہی لیکن ہماری تعداد میں کچھ اثر نہیں ہوا، اور ماشاءاللہ سے حاضرین کی تعداد کافی رہی۔ آپ کو اندازہ ہوگا کہ ہمارے مقرر صاحب خود اتنی دور سے تشریف لاتے ہیں اور بارش ان کو روک نہیں سکی، وہ برابر آج کے ہمارے لیے استفادے کا جو موقع دیتے ہیں انہوں نے موقع دیا ہے۔ آپ کو اگلے پروگرام کے بارے میں کچھ سنا دوں میں کہ اگلا پروگرام آپ کے سامنے ہینڈ بل ہے، اس میں دیکھ لیجئے۔ یہ حافظ محمد برکت اللہ صاحب واس بیان فرمائیں گے جمعہ کے دن، اور پھر جناب سید سلطان محی الدین صاحب کا خطاب ہے پیر کے دن، اور پھر اسی طریقے سے لقاء الحق صاحب مخاطب فرمائیں گے تاریخ کی دعا۔ تاریخ ایک بہت بڑا فوجی کرنل وہ تھا، شخصیت تھی، اندلس کے میدان جنگ میں اقبال کی ترتیب دی ہوئی نظم ہے وہ اس کے اوپر بیان فرمائیں۔ مجھے قوی توقع ہے کہ آپ حضرات ہمارے آئندہ محافل میں شرکت کریں گے۔ مجھے اس بات کی بھی خوشی ہے کہ باوجود اتنی شدت کی بارش ہونے کے آج ہماری حاضری کچھ اتنی زیادہ متاثر نہیں رہی۔ ہمیں اس بات کی بھی خوشی ہے کہ ہمارے واعظ صاحب نے باوجود اس کی مشکلات کے ہمارے ساتھ دیا اور آج کے پروگرام کو انہوں نے کامیاب بنایا۔ چونکہ دعا ہو چکی ہے، محفل برخاست کی جاتی ہے۔